لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب کو صدارت سے ہٹانے کا معاملہ اس پر ذرا کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. کہا گیا کہ وہ اس لیے ہٹ رہے ہیں کیونکہ وہ صدر بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں. دونوں بڑی مشکل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک کام وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین بھی تھے اور ملک کے وزیر اعظم بھی تھے. پرویز خٹک صاحب اس صوبے کے وزیر اعلیٰ 5 سال رہے اور ساتھ پارٹی کے چیئرمین بھی رہے. وائس چیئرمین سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے. سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب پلاننگ کے وزیر بھی تھے اور اس سے پہلے فائنانس کے تھے. آئی ڈونٹ نو اف ہی واز سیکرٹری جنرل دین. لیکن اہم ترین عہدوں پر بیٹھے بہت سے لوگ انتظامی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے. سو کیا علی امین گنڈاپور کو اس وجہ سے ہٹایا گیا؟ بادی نظر میں یہ وجہ نہیں لگتی. میری خبر کے مطابق بھی یہ وجہ نہیں ہے. بہت سی وجوہات ہوئیں. سب سے اہم ترین وجہ جو سامنے فی الحال آ رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کو جو سزا دی گئی وہ علی امین گنڈاپور کی وجہ سے دی گئی. اور اس وجہ سے کیونکہ بشرا بی بی خیبر پختونخوا میں اور پشاور میں تھیں، وہاں بیٹھ کر پارٹی معاملات میں بھی موجود رہیں اور گورننس کے معاملات بھی دیکھ رہی تھی. یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے، علی کو یہ پیغام، علی امین کو پیغام بھیجا کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ سزا ہوئی. سو ایک وجہ تو یہ کہ بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی اس کے پیچھے علی امین کا کردار. یہ بشرا بی بی کا بھی یہ ماننا ہے اور ان کے جو پیغامبر تھے جو عمران خان صاحب سے ملتی تھی ان کو بھی روکا علی امین نے. یہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سے ہٹایا گیا تو ایک بھونچال آ جائے گا. وہ پارٹی کا فیس بھی رہے ہیں بڑے عرصے کے، خیبر پختونخوا کا بڑے ایکٹیو ممبر بھی ہیں. انہوں نے بہت کچھ پچھلے کچھ عرصے میں موبلائزیشن کی. ان کو ہٹانا اور اس وقت 2 عہدوں سے ہٹانا ایک بہت سخت اور ڈسرپٹیو میسج آ جائے گا. کیا میں یقین کرتا ہوں کہ بشرا بی بی کو سزا دینے میں علی امین کا ہاتھ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ علی امین اس حد تک جائیں گے کہ عمران خان یا بشرا بی بی ان کے خلاف وہ اس حد تک کوئی کام کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ بات سوچی ضرور جا رہی ہے. اس کا بڑا ایک اسٹرانگ ورڈڈ میسج بھی گیا ہے. دوسرا، کرپشن. 1 اگست کو ملاقات ہوئی تھی شکیل خان کی عمران خان صاحب کے پاس. وہ گئے تھے جیل میں ملنے. انہیں کہا گیا تھا پریس کانفرنس کریں. 2 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. پھر ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی تھی جس میں پیسوں کے لین دین کی بات وہ کر رہے تھے. کہا گیا کہ وہ گھیرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے، ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن 16 اگست کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا ان کو بھی اور بعد میں جنید اکبر کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک خاموشی طاری ہو گئی. تو کیا کرپشن وجہ ہے؟ 4 مہینے سے ملاقات عاطف خان کی اور جنید اکبر کی عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی تھی. یک وہ ملاقات بھی ہو گئی. سو 4 مہینے لگتا ہے ایسا ہے. ملاقات میں جب پوچھا گیا کہ کرپشن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ علی امین کو ہٹانا ہے. اس وجہ سے عاطف خان کو اور جنید اکبر کو بلایا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچز جو اسلام آباد ہوئے، ایک دفعہ علی امین وہ بڑا لمبا سا چکر کاٹ کے واپس پشاور پہنچے تھے. بڑی تنقید ہوئی تھی پارٹی کی جانب سے. دوسری دفعہ بشرا بی بی نے یہ جب وہ واپس چلی گئی کہا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی. علی امین ان کو زبردستی واپس لے کر گئے. احتجاج کی ناکامی یہ بھی علی امین کے سر ہے کہ مبینہ طور پر پارٹی کے اندر بشرا بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو احتجاج یا لانگ مارچز ناکام ہوئے اس کے پیچھے بھی یہ وجہ تھی. اور وجہ یہ ہے جو اب ایک اور سوچ پروان چڑھ رہی ہے کچھ حلقوں میں پارٹی میں مبینہ طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں کیونکہ علی امین صاحب محسن نقوی کے ساتھ تصویریں بڑی کھنچواتے ہیں. تو یہ وجہ بنی. یہ وجہ کہ وہ 2 عہدوں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ 2 عہدوں کے اوپر یعنی انتظامی اور سیاسی جماعت کے پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کام کرتی رہی. ہر سیاسی جماعت میں یہی ہے. میاں صاحب پارٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں یا چیئرمین بھی ہوتے ہیں، جو بھی صدر ہوتے ہیں اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں. پنجاب کے صدر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی وجہ آج تک پاکستان کی سیاست میں ہوئی نہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ادھر سے جان لیتا ہوں. اسد کیسر صاحب السلام علیکم.